اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد پھر کون ہماری میت کو غسل دے گا اور کون دفنائے گا؟ یہ کہنا تھا 23 سالہ خدیجہ کا، جو برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ایک ایسی تقریب میں شریک تھی جہاں مسلمان نوجوان بطور رضاکار میت کو غسل دینے اور تدفین کے عمل کو سیکھ رہے تھے۔ اسلام میں موت کے بعد کسی بھی شخص کو دفنانے سے پہلے چند رسومات ضروری ہیں، جن میں میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا شامل ہے۔ برطانیہ میں کورونا نے اسلامی تدفین کیسے مشکل کر دی، لیکن برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے کورونا کی وبا کے دوران ایک نئی مشکل پیدا ہوئی۔ وہ بزرگ جو میت کی تدفین سے پہلے تمام اسلامی رسمیں ادا کرتے تھے، اس وبا کے بعد بیماری سے بچنے کے لیے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ حریم نور سپورٹنگ ہیومینٹی نامی خیراتی ادارے کی ہیڈ آف آپریشنز ہیں۔ لندن سے BBC ایشیا نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نئی نسل کے نوجوان رضاکاروں کو غسل اور دیگر رسومات کی ادائیگی سکھانے کے لیے ورکشاپس کے انعقاد کی وجہ بتائی۔ ایسی ورکشاپ اور تقریبات جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق تدفین اور غسل کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اب برطانیہ بھر میں منعقد کی جا رہی ہیں۔ تحریم نور کہتی ہیں کہ یہ ضرورت وبا کے بعد محسوس ہوئی، جب ایک جانب تو اموات میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف تدفین کرنے والوں کی بھی اشد ضرورت پڑی۔ کسی کے جنازے پر جاتے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اس ورکشاپ میں شامل نوجوان رضاکاروں میں صفیہ بھی شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وبا میں اموات نے بھی ان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ بھی تدفین کا اسلامی طریقہ سیکھیں۔ وبا کے دوران ہم نے اپنے بہت سے پیاروں اور قریبی عزیزوں کو کھو دیا۔ ایسے میں جب ہمیں کسی کے جنازے پر جانا پڑتا اور ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے، تو مجھے لگا کہ اب کچھ کرنا ہوگا۔ خدیجہ بھی انہی رضاکاروں میں شامل ہیں اور سمجھتی ہیں کہ آنے والی نسل کے لیے تدفین کا اسلامی طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہماری تدفین کون کرے گا؟ ہمیں کون غسل دے گا؟ مشرقی لندن کے بیلگریو سینٹر میں منعقدہ ورکشاپ میں تقریباً 90 خواتین نے حصہ لیا، جہاں ان کو ایک مجسمے کی مدد سے غسل دینے اور کفن پہنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ جہاں ایک طرف خواتین کو اسلامی طریقہ کار کی آگاہی ملی، وہیں اس ٹریننگ نے ان کے کچھ خدشات بھی دور کر دیے۔ مجھے جسم کی پرائیویسی کی فکر رہتی تھی۔ سمیہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کسی کی بھی میت کو غسل دینے سے پہلے جسم کے مخصوص حصوں کو باقاعدہ ڈھانپا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک نوجوان مسلمان عورت ہونے کے ناطے مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ موت کے بعد جسم کی پرائیویسی ستر کیسے محفوظ رہتی ہے۔ کئی خواتین کے لیے اس ٹریننگ کا حصہ بننا ان کے مطابق نہایت ضروری تھا، اور ایسے ہی تھا کہ ان کے لیے بحیثیت مسلمان یہ سب سیکھنا دینی فریضہ تھا۔ فرزانہ بھی اس ٹریننگ کا حصہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ٹریننگ کے بعد ان کو ایک اور سبق ملا، اور وہ یہ کہ موت کے بعد آپ کا نام، آپ کا حسب نسب، ہر چیز چھن جاتی ہے اور آپ کی شناخت صرف بحیثیت ایک جسم باقی رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بطور رضاکار کسی کی تدفین میں شریک ہونا ان نوجوانوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وہ اپنی کمیونٹی میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔